آج الحمدللہ جو کورس جس کا ہم نے آغاز کیا تھا 14 اپریل کے اندر، وہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے اختتام کو پہنچا، اور آج ہم اسی سلسلے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم اس پر اللہ رب العزت کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ہم سب کو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا۔ اور اس کے اندر جو سب سے مین اور سب سے جو زبردست چیز جو کہ ہمارے استاد محترم جن کی کاوش، محنت اور خصوصی توجہ کے ساتھ آج ہم سارے اس مقام پر بیٹھے ہیں، جیسا کہ آپ سب کے علم کے اندر ہے کہ ماشاءاللہ سے 2023 کے اندر بحریہ ٹاؤن کے اندر یہ پہلا پروگرام جو ہے یہ یہاں پر منعقد ہوا، اور پھر اس کے بعد 2024 کے اندر، اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ 2025 کے اندر یہ پروگرام جو ہے منعقد ہوا ہے، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے آگے بھی ہم یہی خواہش رکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ پروگرام کو آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا محمد سعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل اللہ أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، صدق اللہ العظیم۔ ٹوٹل اس دفعہ ہمارے پاس الحمدللہ 200 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میل اور فیمیلز جو ہیں وہ انرول ہوئے تھے، رجسٹر ہوئے تھے، جن میں سے 75 جو ہیں وہ فیمیلز تھیں اور 125 جو ہیں وہ میلز تھے، اور جن میں الحمدللہ تقریباً 150 کے قریب جو ہیں ان کو اسناد کے حوالے سے سلیکٹ کیا گیا ہے،
جو کسی وجہ سے اپنی حاضری اٹینڈ نہیں کر سکے کورس کو، تو اس میں سے جو ٹوٹل میں سے 150 کے قریب جو ہیں وہ الحمدللہ آج ان کو اسناد جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اب اسی طریقے سے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ماشاءاللہ اس کلاس کے اندر حاضری کے اعتبار سے بھی اپنی پوری حاضری کے مطابق بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ اٹینڈ کرتے رہے ہیں پورے کورس کو، ان میں سے کچھ احباب جو ہیں ان کے ریویوز جو ہیں وہ اپنے یہاں پر آ کے شیئر کریں گے، تو ان کو 1 بائی 1 ہم بلائیں گے اور انشاءاللہ وہ پھر یہاں پر 2-3 منٹ کا اپنا جو ریویو ہے کہ انہوں نے اس کورس کے حساب سے کیا سیکھا اور کیسا پایا اور آگے اپنی زندگی کے اندر ان کا کیا ٹارگٹ ہے اور اس کورس سے ان کو کیا فائدہ ہوا، اس حوالے سے وہ اپنی جو ہے وہ ریویو شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں دعوت دوں گا زین رؤوف صاحب۔ میرا نام زین رؤوف ہے، میں ایم بی اے کر رہا ہوں کامسیٹ سے، میں نے بی بی اے کیا ہے لاہور اسکول آف اکنامکس سے، اور او لیولز اے لیولز کا میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں نے ابھی تک بس پچھلے 10 سال 15 سال بس پڑھائی ہے، اور پڑھتے پڑھتے ہی ہم ادھر آ گئے ہیں۔ میرا بہت سارے ٹیچرز کے ساتھ تجربہ رہا ہے، اور سر عامر سہیل ان بہت کم ٹیچرز میں سے ہیں جنہوں نے اپنا کورس بہت اچھے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ سر عامر سہیل کو پتہ ہے کہ اس کورس میں کب کیا چیز کدھر بتانی ہے، وہ شروع میں ہی سب کچھ بوجھ ایک اسٹوڈنٹ پہ ڈال کر اس کا موریل کم نہیں کر دیتے، وقت پہ ہر چیز بتاتی ہے۔ انہوں نے کورس کا ڈیزائن بہت اچھا کیا ہوا ہے۔ دوسری بات جو مجھے اس کورس کی سب سے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ سر عامر سہیل ہمیشہ کلاس میں تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ بے شک سر نے کہا کہ میں نہیں کر کے آتا، مگر سر اصل میں سر کا تجربہ ہی اتنا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے میں نے کب کیا چیز بولنی ہے، اور ہمیشہ کلاس کے لیے پریپیئرڈ ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے ٹیچرز دیکھے ہیں جو کلاس میں آتے ہیں اور کلاس میں آ کے سلائڈس پڑھے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا انہوں نے کیا بولنا ہے، وہ خود پوچھ رہے ہوتے ہیں میں نے پچھلی کلاس میں کہاں تک پڑھایا تھا، آپ مجھے یاد کرائیں، ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور ضروری بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ جو بک ہے اور کورس ہے اس میں ہر چیز بہت ہی آسان زبان میں لکھی ہوئی ہے، کہ ایک بیسک جو انڈرسٹینڈنگ ایک نیو اسٹوڈنٹ کو کرنی چاہیے اس کو اس میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو مجھے اس کورس کے بارے میں بہت اچھی لگی تھی، اور مجھے لگتا ہے یہی 3 چیزیں آپ کو کنونس کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے عربی سیکھنی ہے تو آپ کو یہ اپنا سب سے پہلا قدم لسان القرآن کا رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج اسٹیج پہ میں اگر یہ دعا پڑھ رہا ہوں تو اپنے استاد محترم کی۔ میرا نام شاہد عباسی اور میری ایج 45 سال ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ یہ کورس کیا ہے۔ اور 45 سالوں میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو ہم اکثر تلاوت قرآن پاک سنتے رہے، اور آخر میں کہا جاتا تھا صدق اللہ العظیم۔ مجھے اس کورس کے بعد جا کے پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے جس میں میں پلا بڑھا، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، کہ ہمیں بچپن سے میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بس گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، اچھی جاب لینی ہے، کار لینی ہے، میرے لیے یہی زندگی کا مقصد تھا۔ اللہ کا شکر ہے، میں آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تنظیم اسلامی سے جڑنے کے بعد میری رخ چینج ہوا، اور مجھے پتہ چلا کہ جو میں اب تک گزار آیا ہوں یہ سارا غلط تھا، یہ فانی زندگی تھی۔ تو اب مجھے اللہ نے کرم کیا تو مجھے آج پتہ چل گیا کہ صدق اللہ العظیم کا مطلب کیا ہے، اور اسی کو لے کے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اور میرے بچے اور آنے والی نسل اس پہ چلیں۔ اور اس کے بعد میں نے کئی دفعہ حدیث سنی سر سے، جب میں نے یہ حدیث سنی کہ پڑھی اور سمجھی اور اتنی اچھی طرح یاد ہوگی، ان کا پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ آج میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں، چونکہ ہمارا معاشرہ، اور میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بولتے ہوئے خیال ہی نہیں کرتا میں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں۔ جب میں نے سر سے حدیث سمجھ لی تو اب میں ضرور سوچتا ہوں، یا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ میں نے 4 جھوٹ بولے ہیں، آئندہ نہیں بولے۔ ہاں، میری توجہ ہے، کوشش ہے، اللہ مجھے توفیق دے گا کہ میں اس سے بچ جاؤں۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ واقعی مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ یار مجھے کلمہ آتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہ اس کورس سے مجھے سیکھا۔ تو جب میں ڈاکٹر سرار صاحب کی تقریر سنتا تھا تو اس میں یہ مجھے لگا کہ یار
قرآن پاک سیکھنا بڑا مشکل ہے. کیسے سیکھوں گا, کیسے سمجھوں گا؟ لوگ تو پڑھتے ہیں, لیکن یہاں سے میرا ایک دروازہ کھل گیا اس کورس کے بعد کہ اب میں جب نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ایک مثال دینے کے لیے جب میں اتحیات پڑھتا ہوں, اتحیات للہ, تو مجھے پتہ چلتا ہے اچھا یہ اللہ کے لیے باتیں ہیں. تو اب میرا تھوڑا سا غور بن گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سر کو اس کا جزائے خیر دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, سر نے بہت ساری باتیں کی. ایک بات وہ اکثر سر کورس میں کہتے رہے, میں یہ میری دلی دعا ہے, آپ اس پہ آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی باقی دعائیں بھی قبول فرمائے, یہ دعا لازمی قبول فرمائے. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سب ولی اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ولی اللہ بنا دے. السلام علیکم. میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دوں گا. آئی سروڈ ان پنجاب گورنمنٹ اینڈ فردر آئی سروڈ ان GCC, US, UK, Far East Asia, Central Asia, and then I came back to Punjab government and got promoted and just again started the same rhetoric type of service. And at the age of 50 plus, when I realized it, that there should be something prepared for the next life here coming hereafter, so that I come across to different people in different regions. Most of the regions were Arabic speaking, and I come across to most of the people like the best teachers. Considered teacher is always the best one, but there is a way that once a teacher is going to convey something to the students, that's the crux of a teacher and the profession of a teacher, which I found in Sir Amar Suhail. As I told that I remained in the Arabic countries as well, and so many times our firms and our consulate, they ask us to go ahead with the learning of Arabic language, and we come across to different institutions as well, and which are just preparing for all these gentlemen for the Arabic language. And when somebody told me in my office, and then I came back to the Masjid Abu Bakr. I'm living in a Gulbahar block. So there is a close friend who told me that Sir Amar Suhail is going to take start for a class, and from where I couldn't attend the first 7 to 10 lectures, but it was a wonderful addition made by Amar Suhail sir. Or I must say that such a teacher is a tremendous teacher for all of us, and not for all of us, but all the Muslims prevailing in the different regions of the world. Because it's a very, very technical art that once a teacher is conveying his own expressions and knowledge to his students, actual teacher is that who conveys the knowledge to his teachers. So this is what the capability Sir Amar Suhail has, and we are really grateful to his kind teachings, his kind love, and his kind association with us, and which is ever remembered in our heart and minds, and will remain as a family member till we are alive. And we love to work with him. We love to work with the Tanzeer Center as well. And it's a great, tremendous effort made by this institution as well. And I appreciate all the friends and all the people. And thank you very much for everyone. میرا نام علی حیدر ہے. میں یہاں اختر سعید میڈیکل کالج میں ڈی فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں. بس اس جو سر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جرنی گزری ہے, اس کے لیے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر کا بہت بہت شکریہ کہ سر نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم جیسے لوگوں کے لیے یہاں پر آ کر انہوں نے ہمیں ایک ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا اور بہت کچھ ہمیں سکھایا. تو بظاہر یہ ایک عربی کی کلاس تھی, لیکن اس کے اندر بہت سی چیزیں سمائی ہوئی تھی. اس کلاس کے اندر سر کا مقصد نہ صرف چند لوگوں کو بلا کے عربی زبان سکھانا نہیں تھا, یہ ان کا مین مقصد یہی تھا, لیکن ان کا ہرگز مقصد صرف یہ نہیں تھا. انہوں نے لوگوں کو یہاں پر بلا کر قرآن کے ساتھ جس طرح جوڑا ہے, یہ صرف وہی لوگ جو یہاں بیٹھے تھے وہی چیز لوگ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ بریک ٹو بریک انہوں نے ہمیں قرآن کے ساتھ قرآن کی آیات کو کوٹ کر اور جس طرح انہوں نے ہمیں قرآن کو بیان کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہوپسو کے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود تھے سب کا قرآن کے ساتھ ایک بہت ہی اسٹرانگ کنیکشن بلڈ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور ان کا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے, میرے خیال سے کوئی بھی جتنے بھی لوگ عربی زبان سیکھیں ہیں ان کے فیڈ بیک سننے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے, ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا کہ کوئی بھی ان کے پاکستان میں یا ان کے آل اوور دی ورلڈ اردو اسپیکنگ کوئی بندہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ایک بات میں کوٹ کروں گا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو ان کے استاد ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جب بھی عربی زبان سیکھنے آتے ہیں تو سٹارٹ پر مطلب جہاں بھی کلاس ہوتی ہے جگہ فل ہوتی ہے، مثلا 100 لوگ تھے تو سٹارٹ کے اوپر، لیکن جب کلاس اختتام کو پہنچتی ہے یا درمیان کے اندر تقریباً آدھے یا 30% 35% لوگ لے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سرامی کو یہ چیز عطا کیا ہے کہ جو لوگ زبان سیکھنے آئے تھے وہ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ آج بھی پہلے دن کی طرح آخری چیئر تک لوگ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ جنہوں نے یہ عربی زبان سیکھی صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ استاد جی کی قربانیاں جو انہوں نے وقت نکالا اس کو قبول منظور فرمائے. جزاک اللہ خیر. میرا نام محمد عمیر بیگ ہے اور پروفیشن کے حساب سے میری فیلڈ جو ہے اکاؤنٹنسی اینڈ ٹیکسیشن کی ہے. اور میں نے جب ان کا کورس سٹارٹ کیا تو شروع میں مشکل تو مجھے ہوئی کیونکہ میں جاب کے ساتھ ڈائریکٹ ادھر آتا تھا، لیکن جتنا اچھا انہوں نے پڑھایا، جتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک زبان کی وہ دی ہے سمجھانے کے لیے، تو میرا یہ انالیسس ہے اگر کوئی بھی بندہ اگر 1.5 ماہ ان کے کورس کو اگر کر لے گا نا اٹینڈ تو اس کو کافی حد تک اس کو قرآن فہمی آ جائے گی. اس کو میں اگرچہ میرے پاس پریکٹس کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، لیکن صرف میں کلاس میں آتا تھا، سنتا تھا، صرف اس کو میں ذہن نشین کر لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. اور میں ہر ایک کو یہی نصیحت کروں گا کہ ہر بندہ جو عربی سیکھنا چاہتا ہے وہ 1.5 ماہ ان کا جہاں کورس ہو رہا ہے اس کو ایک دفعہ اٹینڈ کر لے، کیونکہ یہ پورا اس کو جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں سمونا، ویسے پورا ایک عربی کا یہ انالیسس سارا کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں اور انسان کو کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے. تو میری بس یہی رائے ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا پڑھایا. اگر کبھی ہمت جواب دیتی بھی تھی تو ان میں ایک ایسی انرجی تھی جو اٹھا کے لے آتی تھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا میرا دل نہیں کرتا تھا جانے کو، آفس آئے تھکے ہوتے تھے لیکن کھانا کھایا، بس ان کی وجہ سے یہاں پہ پہنچ گئے کہ یار اتنا اچھا استاد ہے، پتہ نہیں دوبارہ لاہور میں ہی آتے نہیں آتے، ان سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم سے نوازا، ان کی زبان میں اللہ نے تاثیر بھی رکھی ہے جو کہ ان باتیں انسان کے دلوں میں جا کے اثر کرتی ہیں. اور یہ جب یاد بھی کراتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جس چیز کو ہیمبر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہیمبر کر کے انسان کے دل و دماغ میں عربی کو اتار رہے ہوتے ہیں یہ کہ تاکہ قرآن انسان کے دل میں اتر جائے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کا طریقہ بہت اچھا ہے. جو بندہ عربی پڑھنا چاہے وہ لازمی ان کا 1.5 ماہ کا کورس کرے. کوئی مشکل نہیں ہے، شروع میں مشکل لگتی ہے لیکن جیسے یہ پڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے قرآن فہمی کے لیے. اور بلکہ پرسنلی ان کے لیکچر سنتے ہوئے 1-2 دفعہ تو میرا واقعی دل کیا کہ ان اٹھ کے میں جفی ڈال دوں کہ مثلاً اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیا ہے کہ قرآن کو سنتے ہوئے مزہ آ رہا تھا پڑھنے کا. لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار کلاس ہے جفی شپی نہیں ڈالنی اٹھ کے جا کے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کی جو منزلیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. آمین. السلام علیکم جناب سب کو. ماشاءاللہ استاد محترم آپ کو سب سے پہلے بہت زیادہ سلام، محبت بھرا سلام آپ سب کے لیے. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اٹ از اے مومنٹ آف جوائے فار می. اس سے زیادہ خوشی شاید زندگی میں اپنی ڈگری لیتے ہوئے ہوئی ہوگی، لیکن آج میرے لیے بہت ہی مسرت کا موقع ہے، بہت ہی زیادہ خوشی کا موقع ہے. میرے لیے ایک بہت ہی یہ جوائے فل مومنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو تھوڑا جہا بندہ سیلفش ہوتا ہے میرے ہم نام نے تو بندہ ذرا کہتا ہے ہاں جی کیا بات ہے. اور جوکس اپارٹ آن اے لائٹر نوٹ یہ تو بات تھی، لیکن جہاں تک عربک کلاسز کے حوالے سے یا عربک کمپریہنشن یا عربک لینگویج کی بات ہے، میں بائی پروفیشن جو ہوں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور ایک بزنس گریڈ بھی ہوں الحمدللہ. اور اٹس بن 22 ایئرس دیٹ آئی ایم سرونگ. اور سائڈ بائی سائڈ کافی لمبی جرنی ہے، لیکن آج چونکہ کریڈٹ اور جو ایکولارڈ ہے، جو ہومیج ہے، وہ اپنے استاد کو دے رہا ہوں. تو ٹریننگز ایک میری زندگی میں ایک ایسی چیز رہی. میں نے کارپوریٹ ٹریننگز کی ہیں، بے شمار کالجز یونیورسٹیز میں پڑھایا الحمدللہ، اور کارپوریٹ کو بھی پڑھایا. لاسٹ میرا کلائنٹ سروٹ فارمیسی تھا. تو میں نے اسٹیٹ یونیورسٹی ایریزونا سے چونکہ ٹیسول بھی کیا ہوا ہے، تو ٹیسول ایک سبجیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں ٹیچنگ انگلش ٹو اسپیکرز آف ادر لینگویجز. 2 سال کی ڈگری ہوتی ہے. میں کسی وجہ سے یہ ایک وہ بند باندھ رہا ہوں. اس طرح کینوس پہ آپ پینٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ بیس لگاتے ہیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ پڑھانا کیسے ہے ٹیکنیکلی. اور میں چونکہ TOTs کراتا ہوں، ٹریننگ کراتا ہوں ٹیچرز کی، ان کو پڑھاتا ہوں کہ کیسے پڑھانا ہے.
تو میں قسمیاں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں بغیر کسی مبالغہ رائی کے, بغیر کسی لگی لپٹی کے یا کوئی بٹرنگ کے کہ میرے استاد ہیں تو میں شاید سٹیج پہ زیادہ تعریف کروں. میں نے اپنی زندگی میں جو چیزیں پڑھی, سیکھیں اور امپلیمنٹ کیں کتابوں سے, جو اساتذہ سکھاتے ہیں, میں نے ماشاءاللہ عامر سہیل صاحب کو جس طرح ان کا ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے, میں صدق دل سے کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر 0.1% بھی کوئی ایسی چیز تھی جو ہم نے سیکھی کتابوں سے. انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ہر چیز الحمدللہ کلاسز میں امپلیمنٹ کی جب ٹیچنگ میتھڈالوجی کی بات آتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کو ون لائنر کہوں, ایک امیزنگ ٹیچر, ایک ایلوکوینٹ اسپیکر اور ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے ایک بہترین انگیجر ہوتا ہے. عامر صاحب سے بڑا میں نے انگیجر اپنی لائف میں آج تک نہیں دیکھا when it comes to Arabic language, which happens to be one of the most difficult languages. By the way, I'm a polyglot too and I speak 5-6 languages الحمدللہ. لیکن جب میں بات کرتا ہوں عربک کی, مجھے تو شوق تھا عربک سیکھنے کا, اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا کہ عامر صاحب کی صورت میں ایک استاد, ایک بڑا بھائی, ایک شفیق انسان ملا اور ایک لاجواب انسان ملا. تو میں ہر ایک کو ارج کرتا ہوں لسان القرآن کے پلیٹ فارم سے, عامر سہیل صاحب از دا نیم وچ از اے برانڈ ناؤ. میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جو کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اور جو ہال میں بیٹھے ہیں وہ تو جانتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو رحمۃ اللہ علیہ تھے مرحوم, یہ ان کے پوتا شاگرد بھی ہیں. ڈاکٹر سمیع صاحب جو کہ ایک بڑا نام ہے اگین, جو ان کے استاد ہیں, یہ ان شاگردوں میں سے ہیں مجھے لگتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو استاد کے بھی کان کو اتر جاتے ہیں. تو ہمیں بڑا فخر ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بڑی رحمت ہے. میرا یہ ایمان اور بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کے سائے میں لیتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ مجھ جیسے گناہگار بھی اندر آ جاتے ہیں, اس کی رحمت سب کے لیے ہے. تو میں بہت ہی احسان مند ہوں عامر صاحب کا, اس ادارے کا, خاص طور پہ تنزیل قرآن اکیڈمی کا, جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا کہ عامر سہیل صاحب جیسے بہترین اور ایک ایکسلنٹ ٹرینر کو انہوں نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑا. ان کی وساطت سے نہ صرف ہم نے عربک سیکھی بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا کنیکشن اپنے ساتھ اسٹرانگ کیا. جو کہیں کمی بیشی تھی رہ جاتی تھی, اور یہ میں بغیر مبالغہ رائی کے کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ اپنی کلاسز میں ہر ایک کوئی ہی از اے چارمر, تو ہر ایک کو یہ وہ میں سمجھتا ہوں چارم کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ایک آڈینس میں وہ ایک اسٹیٹ آف آو ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا مبہوت ہو کے بعض اوقات وہ بھول جاتا ہے ٹائم کا, وہ جو پرایا ہے کہ وہ کدھر ٹائم ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو ان کی یہ خوبصورتی ہے. میں نہ صرف ان کا شکر گزار ہوں بلکہ ان لوگوں کو جو مجھے آڈیو اور ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیمرے کی تواسط سے, ان سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنے اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں, لینگویجز آپ کو بہت لوگ سکھا دیں گے, عربک گرامر شر آپ کو بہت لوگ سکھا دیں گے, وہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے. آپ میری نظر میں میرے استاد ہیں, میں نے ان سے بہتر کسی کو نہیں پایا, بہترین پایا, سپرلیٹو ڈگری. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے بھی جڑنا چاہتے ہیں تو ان کا جو 1.5 مہینے کا کورس ہے وہ ہمیں اس طرح لگا, وہ 30 ڈیز تھے کہ ہر دفعہ کسی قرآن کا واقعہ, آیت کے شان نزول, اس کا پس منظر, اور اس کے بعد پھر کوئی حدیث, اور اس میں جو انگیجمنٹ ان کی جو اصل کوالٹی ہے عربک گرامر کے ساتھ, وہ فصاحت اور بلاغت سے جس طرح وہ ایکسپلین کرتے ہیں چیز کو, سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے. بہت سارے لوگ عربک پڑھا دیتے ہیں لیکن عربک پڑھانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو, شاید مجھ جیسوں کو یہ گمان ہوتا ہو کہ یہ شاید حافظ قرآن ہے, جتنی روانگی سے وہ بولتے تھے ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اس چیز کے الحمدللہ چشمدید گواہ ہیں کہ کس طرح انہوں نے اتنی خوبصورتی سے سما باندھے رکھا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم فضل سے انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ پروئے رکھا. تو میں سب کو ارج کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں, اپنے کریٹر سے جڑنا چاہتے ہیں, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہی قرآن کی آیت تفقہ فی الدین, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو, اس کے لیے عربک سیکھیے. اور عربک سیکھنے کے لیے بیسٹ سورس جو ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے وہ گرامر ہوتی ہے. تو گرامر میں اگر آپ ایکسپرٹ بندے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو عامر سہیل صاحب از دا پلیٹ فارم, اینڈ قرآن لسان اکیڈمی از دا پلیٹ فارم. سو پلیز گو سبسکرائب ہز چینل, اینڈ آئی تھنک اٹس روڈ دیٹ از گونا کنیکٹ یو ٹو یور کریٹر. تھینک یو, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد رضوان رفیق ہے اور میں دا یونیورسٹی آف لاہور میں وزٹنگ لیکچرار ہوں. کیونکہ استاد محترم مجھے دیکھ رہے ہوں گے, عربک میں وہاں پڑھاتا ہوں, لیکن طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے 6 سال سے یہ خواہش تھی کہ سر سے میں
براہ راست پڑھوں، اور اللہ نے آج وہ میری خواہش پوری کی الحمدللہ۔ آپ سے صرف 2 باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس وقت موجود ہیں اور آپ کی کوئی بھی عمر ہے، صرف آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور آج تک آپ نے مدرسے میں بھی کبھی داخلہ بھی نہیں لیا، کیونکہ 8 سالہ کورس ہوتا ہے نارمل درس نظامی کا، اور آپ قرآن مجید سمجھنا چاہتے ہیں تو استاد محترم عامر سہیل صاحب کے لیکچر سنیں۔ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بڑا ہی مفید ثابت ہوں گے۔ جب آپ 30 لیکچر سن لیں گے، آپ انشاءاللہ تعالی اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید آپ کو سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ اب سورۃ فاتحہ کو اگر آپ دیکھ لیں، دن میں کتنی مرتبہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی ڈائری پہ لکھ لیجئے گا، لیکن جب آپ کورس شروع کریں گے اور 30 دن بعد وہ دیکھیے گا آپ کو کتنا سمجھ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ خود اپنا محاسبہ جب کریں گے، آپ کو پہلے نماز جو پڑھتے تھے اس میں اور جب آپ یہ لسان القرآن کورس کر کے نماز پڑھیں گے اس میں فرق آئے گا۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے، جو بھائی جس ایج میں بھی ہے، کوئی جس کا شوق ہے وہ اس کورس کو کرے۔ آن لائن بھی ہیں، فری آف کاسٹ ہیں، کیونکہ میں ایز اے لیکچرار آپ کو بتاؤں کہ بلکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کتنے پیسے لیتے ہیں ادارے والے کورس کرانے کے، لیکن اس طرح کا نہیں کراتے پھر بھی۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی جب بھی آپ کرنا چاہیں تو چھٹی نہ کریں، اور دوسرا یہ اگر آن لائن لے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنا ٹائم ٹیبل جو بنائیں، اس میں بھی کوئی لیکچر آپ کا مس نہ ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ مجھے بھی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ استاد محترم کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے، اور سب سے بڑی خوبی جو سر کی ہے، فون نمبر بھی مینشن ہے کتاب کے اوپر۔ آپ سر سے رابطہ، حالانکہ اتنے میں خود ٹیچر ہوں، مجھ سے وہ جب میسیجز وہ نہیں دیکھے جاتے اتنے زیادہ، پتہ نہیں سر کیسے دنیا کے کس کونے سے جب آتے ہوں گے میسیج جواب دیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان والی سر کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام حمزہ گل ہے، بائی پروفیشن میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ مجھے سر عامر کا تعارف سب سے پہلے سن 2016 میں ہوا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ میں ڈاکٹر عبدالسمیع کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں ایک جملہ تھا ڈاکٹر عبدالسمیع کا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سر عامر کو پیدا ہی عربی سکھانے کے لیے کیا ہے۔ تو یہ جملہ جب میں نے سنا، میں نے کہا یہ کون ہے جن کا نام میں سن رہا ہوں؟ کرکٹ میں تو نام سنا ہوا ہے ان کا، لیکن عربی کے حوالے سے کبھی نہیں سنا۔ تو جب میں نے سرچ کیا تو مجھے یوٹیوب پہ ان کی ایک ویڈیو ملی، میں نے پہلی ویڈیو تھوڑی سی دیکھی اور باقی پلے لسٹ میں نے سیو کر لی۔ یہ بات ہے 2016 کی۔ پلے لسٹ میں نے سیو کی اس ارادے سے کہ میں سارا کورس کور کروں گا اور عربی سیکھوں گا۔ 2025 آ گیا اور مجھے مزید ایک ویڈیو بھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ ان معاملات میں کون ہے جو روڑے اٹکاتا ہے، ڈسٹریکشن کریٹ کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو لسان القرآن کورس میں بخوبی سمجھایا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کورس صرف عربی گرامر کا کورس نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ آپ کو قرآن اور حدیث کی نصیحت ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہے، اور یہ نصیحت ایسی ہے جس کی آج کے زمانے میں ہمیں حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا، کافی برادران نے پہلے ہی بہت کچھ کہہ دیا ہے سر کے پڑھانے کے طریقے کے معاملے میں، لیکن میں سمپل الفاظ میں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں ایسے ٹیچرز کا بہت فقدان ہے جن کا نمبر 1 اپنے کانسیپٹ کلیئر ہو، نمبر 2 جن کا پڑھانے کا طریقہ اچھا ہو، جو ان کے کانسیپٹ ہیں اس کو آگے کنوے بھی کر سکیں، تیسرا آڈینس کو انگیج رکھ سکیں، ایسا نہیں ہے کہ بچے کلاس میں آ رہے ہیں اور سو رہے ہوں۔ یہ تینوں خوبیاں الحمدللہ سر کے پاس ہیں۔ ان تینوں خوبیوں کو آپ ایڈ کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ سبجیکٹ کیا ہے۔ سبجیکٹ ہے کلام اللہ، اس کو سمجھانے کی بات، تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی کہ سر کو ہم کسی بھی ٹائم ایکسیس کر سکتے ہیں لسان القرآن کورس اٹینڈ کر کے یا پھر سر کے آن لائن لیکچرز لے کے۔ اینڈ پہ میں آخری بات ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ فیڈ بیک ریکارڈ ہو رہی ہے، کہ میں نے 9 سال ضائع کیے ایک طرح سے،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلے بنا دیتا ہے. تو وہ لوگ جن کو اس کورس کے بارے میں پتہ ہے, جن کے علم میں ہے کہ یہ قرآن کورس پڑھایا جاتا ہے اور اچھا کورس ہے, ان کو پڑھنا چاہیے. وہ ذہن میں ایک بات ضرور لائیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ 30 دن کا کورس ہے, 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے, 30 لیکچر ہیں, 1.5 گھنٹے کا ایک کورس ہے, ایک لیکچر ہوتا ہے. لیکن آپ اس پرسپیکٹیو سے سوچیں کہ یہ پورا کورس صرف اور صرف 45 گھنٹے کا ہے. 45 گھنٹے مطلب 2 دن بھی نہیں بنتے, دن میں 48 گھنٹے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ اپنی پوری زندگی میں سے 2 دن اس کوشش کے لیے نہیں ڈیڈیکیٹ کر سکتے کہ ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کریں؟ یہ ایک کوشچن آپ ذہن میں رکھیں. باقی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. آپ بس نیت کریں, ارادہ کریں, یا تو سر کا کورس جوائن کر لیں, یا پھر آن لائن ان کی جو پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے اس پہ آپ ڈیلی کے بے شک 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو, آپ کہیں کہ میں نے ڈیلی 5 منٹ سر کے کورس کے ویڈیو دیکھنی ہی دیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہمیں ایک تو یہ یاد بھی رہے, اور یہ ہمارا سفر کا آغاز ہے, سفر کا اختتام نہیں ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں, مزید پڑھتے رہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. محمد زبیر صاحب میرا نام ہے, اور پس منظر میں اس میں یہ ہے کہ مجھے گورنمنٹ آف پنجاب میں سرو کرنے کا موقع ملا. خاص طور پر جو لینگویجز ہیں انہیں دیکھنے کا, اور 1994 سے لے کر ابھی تک اردو کی جو پہلی سے لے کر 12ویں تک کی کتابیں پبلش ہو رہی ہیں, میں ان میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں, آتھر کے طور پر, مؤلف کے طور پر, ایڈیٹر کے طور پر. اور ابھی جو ہے انشاءاللہ اگلے سال نئی کتاب آپ کی فرسٹ ایئر کی آ رہی ہے, اس میں بھی بطور ایویلیویٹر شامل ہوں. مجھے ٹریننگ کے سلسلے میں, پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں پورے پنجاب میں جانا پڑتا تھا بطور ڈائریکٹر فیلڈ آپریشنز. وہاں پہ میں مختلف اساتذہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا کرتا تھا, اور مجھے میرے گمان میں ایک بڑی چیز تھی کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. عام اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا, اور اپنے آپ کو میں مہان سمجھتا تھا. اس کورس سے پہلے میرے ایک دوست ہیں ریاض قدیر صاحب, وہ میرے گھر تشریف لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ تنزیل ایک سینٹر ہے جو قرآن مجید کی زبان سکھانے کے میں معاونت کر رہا ہے, آپ وہاں پہ جائیں گے؟ میں نے جی وہاں پہ کون تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عامر سہیل صاحب. میں نے یہ تذکرہ اپنے بچوں سے کیا تو میری بیٹی جو ہے وہ الہدا سے ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہے, تو اس نے کہا جی وہ بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں. ذہن نصیب کہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت سے آپ سامنے بیٹھ کے ان سے سنیں, اور صرف ان کے الفاظ میں گم نہ ہوں, ان کا جو بیان کرنے کا طریقہ, دوسرے کو اپنی طرف توجہ کو دلانے کا طریقہ, اور پھر جو قرآن پاک میں تصور دیا جا رہا ہے اس کو احادیث سے مربوط کرنے کا طریقہ, یہ ماشاءاللہ ہم سب کے استاذ جناب عامر سہیل کو اللہ تعالیٰ نے وزید فرمایا. پھر مزیدار سی بات اس میں یہ کہ بچے آپ کے بھی میرے بھی عام طور پر لفظ اسٹیٹس استعمال کرتے ہیں. موبائل کے اوپر کہتے ہیں اسٹیٹس میں نے اپلوڈ کر دیا. یقین جاری ہے مجھے پہلی مرتبہ اس اسٹیٹس کا عامر سہیل صاحب کے توسط سے پتہ چلا کہ اسٹیٹس تحرک کا نام ہے. اور جب بھی آپ ایک مقام سے دوسری مقام پر جاتے ہیں, جو حرکت آپ کرتے ہیں اس کو شو کرنے کا نام ایک اسٹیٹس ہے, اور وہی اسٹیٹس ماشاءاللہ ہم نے اور آپ نے اس گرامر میں پڑھا. میں اللہ تعالیٰ کے حضور دستبردار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے, اور جب تک آپ کی سانس میں سانس اللہ نے دی ہوئی ہے, آپ ہم جیسے لوگوں کو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں بھی راہ راست پہ لگائیں, اور جتنے بچے ینگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے جتنے بچے ہیں انہیں بھی آپ راہ راست پہ لے کر آئیں. آپ جزاک اللہ خیر. محمد اعجاز رانا, ماسٹرز ان اکنامکس, ACMA and EACCP.
serving as GM Marketing Alif Holding. میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گا جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم عربی گرامر کے اس سنہری سفر میں شامل ہوئے، اور سر کا انتہائی زیادہ شکریہ، انہوں نے ہمیں بہت محبت بہت پیار سے سکھایا۔ عربی گرامر کی یہ 30 دن کیسے گزرے یقین کریں پتہ بھی نہیں چلا، اور روزانہ آتے تھے، جب آتے تھے تو تھکے ہوتے تھے لیکن جب جاتے تھے تو انرجیٹک ہوتے تھے۔ یہ پہلی کلاسز ہیں ایسی جن میں اس طرح کا ماحول پیدا ہوا ہے، چونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان آتا ہے تو وہ انرجیٹک ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو تھکا ہوتا ہے، لیکن یہاں سے جب ہم جاتے تھے جو روحانی غذا میں ملتی تھی وہ غذا ایسی تھی کہ ہمیں انرجیٹک کر دیتی تھی۔ اور یقین کریں اس کورس کے بعد پہلے جب میں نے اس کورس میں حصہ لیا ہے تو مجھے عربی گرامر کی سمجھ میکسیمم 10 سے 20% تھی۔ قرآن پاک پڑھتے تھے، ترجمے سے پڑھتے تھے، لیکن ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ زور کہاں ہے، چیزوں کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس جگہ پہ کیسے ہمیں ارشاد فرما رہی ہیں۔ تو جب کہ یہ ختم ہوا ہے اختتام پہ اپنے، تو میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کم از کم 50 سے 60% قرآن پاک کو الحمدللہ گرامر کے ساتھ سمجھ سکتا ہوں۔ اور اب پہلے تو صرف ہم تلاوت کرتے تھے، تلاوت سے کے ساتھ اس کا بھی بے انتہا زیادہ ثواب ہے، تلاوت کرتے تھے اور معنی کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن الحمدللہ آپ تلاوت کے ساتھ قرآن پاک کے معنی کی سمجھ آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ چیز سمجھ لگتی ہے، اور اس چیز سے جو دلی روحانی خوشی ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور میں اپنے کلاس فیلوز کا بھی بے انتہا مشکور ہوں، یہاں پر ایک ہمیں بڑا فیملی قسم کا ماحول ملا ہے، اور ایسا ماحول ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسروں کے سوال کیے، جواب دیے، اور آپس میں ایک محبت والا ماحول پیدا ہوا۔ اور میں اپنے استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب کا بھی بہت بے انتہا شکریہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور انہیں دنیا اور آخرت دونوں طرح کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باتیں تو بہت ساری سوچ کے آیا تھا کہ کروں گا، لیکن اتنے سارے لوگوں نے اتنی بہترین باتیں کی تو میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے تھوڑا سا استھما ہے تو اگر میں سانس مجھے چڑھ جاتا ہے تو اس لیے ڈونٹ وری۔ میں نے عامر صاحب سے بھی ایک بات کی، پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیا فیلنگ ہے، مجھے تو بہت دکھ ہے۔ میں اس کلاس کو قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے آتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ کاش میری زندگی میں یہ چلتی ہی رہے۔ تو اب اللہ سے دعا ہے، میں نے عامر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، اور تفسیر کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں، اور کسی ٹیچر سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ ویڈیوز یقین کریں نہیں کام کرتی، میری اپنی اوپینین ہے۔ میں 6 سال سے ان کو تلاش کر رہا تھا، یہ میرا گھر پڑوس میں ہے، میں نے ان کا تصویر دیکھی، نام دیکھا، جتنی خوشی میرے دل میں ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا، اور آج جتنا دکھ ہے وہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ سو اللہ آپ کو جزا دے جی۔ اور میری ریکویسٹ ہے، میں نے سنا ہے آپ لوگ پنجاب گورنمنٹ میں یا اس طرح کے جو ہیں، سوری میرا سانس تھوڑا سا چڑھ جاتا ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں اس کورس کو یونیورسٹی کریکولم میں شامل کروائیے۔ ینگ لوگ جو ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، وہ ینگ لوگ تھے۔ میں اس ایج سے گزر چکا ہوں، میں 50 سے پلس ہو چکا ہوں۔ میں نے زندگی میں 20-22 سال ایجوکیشن کے ساتھ ہی گزارے، اور میں جب ایک یونیورسٹی میں ڈائریکٹر تھا تو میں تلاش کرتا تھا لوگ کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں، فرینکلی بتاؤں ہماری یونیورسٹی میں بڑی بے روی ہے، بے پردگی انتہا کی ہے، اور اخلاق باختگی کی حد تک خرابی ہے۔ یہ جو جگہ ہے ہم لوگ جہاں آتے ہیں، کل میں 2 دفعہ آیا، صبح بھی آ گیا، شام کو کہیں کام تھا، لیکن پھر میں دوبارہ آ گیا، تو صرف اس لیے آیا کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جہاں پہ نا فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاید میرے دکھ کی ایک وجہ یہ بھی، میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، آپ میں سے کسی کی آواز کہیں نہ کہیں پہنچ جائے۔ ہماری گورنمنٹ نے
ایک اچھا کام کیا ہے, قرآن کو سلیبس میں ڈال دیا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے قرآن کو فیل کرنا. میں ایک اور لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, قرآن کی خوشبو سونگھنا اگر آپ چاہتے ہیں نا تو آپ کو عامر سہیل صاحب سے پڑھنا پڑے گا. یہ وہ عربک کی وہ کمال ہے اس زبان کا جس کسی اور زبان کا یہ کمال نہیں ہے. اور اس کو اردو میں جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا یہ جس طریقے سے, کیونکہ ہماری زبان ہم بچپن سے اردو بولتے ہیں, سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ میرے خیال سے 100% لوگ کراچی سے لے کے اوپر کہاں تک, سوست بارڈر ہے کون سا ہے, جہاں وہاں تک لوگ جو ہے اردو سمجھتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے, یہ اللہ نے ہم پہ ڈالا ہے کہ آپ نے قرآن میں نے تمہاری لیے اتارا تو تم لوگوں نے کچھ کیا کیا اس کے لیے. تو جناب والا میں شاید قیامت کے دن میں ایک نیم مسلمان سا آدمی سمجھیں تو شاید قیامت کے دن جو میں ایک آدھ دو چیز جو پیش کروں گا اس میں سے شاید یہ ایک کورس بھی میں پیش کروں گا. میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دن بخش دے, اور میری دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس دن بخش دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی, میرا نام جاوید گھمن ہے جی, اور ماسٹر کیا ہوا میتھمیٹکس میں نے, اور اے لیولز مختلف جو لاہور کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ اے لیولز کو میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں. اور بہت کچھ سوچا تھا, اور کئی نوجوانوں نے میرے سارے خیالات جو ہے نا جی وہ انڈیل دیے. بصورت میں کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں عربی کیوں سیکھنی ہے. ایز اے ٹیچر میں یہ سوچتا ہوں, سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو سیدھا چلتا ہے اور منہ کے بل چلتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس کی کوئی منزل ہے, جس کا کوئی ٹارگٹ ہے, وہ انرجی لگائے گا, سہیل صاحب کی طرح انرجی لگائے گا. اور اگر ہمیں آخرت پہ نظر رکھیں تو ہم کہیں گے کہ عربی ہمیں اس لیے سیکھنی ہے کہ ہمیں اخروی نجات کا تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے ٹول جو ہے وہ عربی ہے, اور عربی سکھانے والے سہیل صاحب. اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, صرف ایک بات کہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے احمد دیدار صاحب نے کہا تھا کہ میری 40 سال کی ایفرٹ اس نوجوان نے 4 سال میں جو ہے نا جی اس سے اوپر چلا گیا. اور یہ خوش قسمت ہے جن کے لیے ان کے استاد نے کہا کہ ان کو پیدا ہی عربی سکھانے کے لیے کیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد معاذ بن محسن ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا ہے. میرے بابا کی خواہش تھی کہ میں قرآن کو ایسے پڑھوں جیسے بیت اللہ شریف میں پڑھا جاتا ہے. پھر میرے طیبوں نے مجھے مشورہ دیا کہ لسان القرآن کورس شروع کریں. لسان القرآن کورس کے بعد ہمیں بہت سی آیات ہیں جن کا ہمیں ترجمہ سمجھ آیا ہے, اور آپ ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہمیں قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سعادت بن رشید ہے, اور میں بائی پروفیشن ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں. جنوری 1998 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد میں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لیا, تو سورہ حجرات کو حفظ کرنا شروع کیا. آئی واز فیلنگ ویری انسیکیور, اور بڑی ڈپرائیومنٹ اور بڑے زیادہ غم میں تھا. تو قرآن پاک کو میں نے یاد کرنا شروع کیا. الحمدللہ میں تقریباً نصف قرآن اب تک یاد کر چکا ہوں. لیکن جب میں قرآن پاک سنانے کے لیے کچھ احباب کے پاس گیا تو میرے ساتھ ایک پرابلم آتی تھی کہ میں تو کو تاک پڑ جاتا, تا کو تی پڑ جاتا. اور مجھے اس دوست نے سجیسٹ کیا کہ یو شوڈ لرن عربی گرامر, کاز جو جس طرح سے آپ قرآن سمجھ کر یاد کرتے ہیں تو یہ رٹا والا معاملہ نہیں ہے, اور جب تک آپ کو گرامر نہیں آئے گی تو آپ جو ہے نا اسے اچھی طرح سے یاد نہیں رکھ سکتے. تو میں نے بہت سے اداروں میں جا کر عربی گرامر سیکھنے کی کوشش کی. کچھ مفتی حضرات جو ہیں جن نے درس نظامی پراپر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ پرسنل ان ٹچ ہوا, کو ٹیوشنز وغیرہ پڑھنے کی کوشش کی. لیکن میں نے ایک بہت بڑا گیپ دیکھا, وہ یہ تھا انہیں گرامر ایسے آتی تھی, شاید عامر صاحب بھی اتنی فلوئنٹلی نہیں وہ مطلب اسے پروسیڈ کر سکتے, لیکن
اس کا لنک نہیں تھا، بروکن لنک تھا قرآن اور حدیث سے، اس کا کوئی لنک نہیں تھا. جب وہ قرآن پاک کی طرف آنا تو بالکل کورے ہوتے تھے، جیسے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اسی پرابلم کو جو ہے فکس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بائی چانس یوٹیوب پر عامر سہیل صاحب کے ایک لیکچر سے مجھے روشناس کروایا. اس کے بعد پھر میں نے ان کے جو ہے عربک گرامر کے جو لیسن لیے تو بہت سارے گیپس جو ہیں وہ میرے کور ہو گئے، بہت سارے پرابلمس تھے وہ ان کو وہ آنسر ہو گئے. تو یہاں سے معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. لیکن ان کے لیسنس جو ہیں ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ویل بیلنسڈ لیسنس ہیں. اس میں قرآن ہے، احادیث ہے، گرامر ہے، ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، ریپیٹیشنز ہیں، ایک ہی آرٹیکل کو بار بار ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے بار بار ریوائز کروایا جاتا ہے، روٹیٹ کروایا جاتا ہے، اور مزاح کا ایک بہت بڑا فیکٹر موجود ہے. تو یہ تر کلاسیں ہوتی ہیں، ڈرائی کلاسز نہیں ہوتی، آپ بور نہیں ہوتے. تو ابھی ریسنٹلی میرے چلڈرن نے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کیا، ان کا کمپلیٹ ہوا. تو بائی چانس یہ لاہور میں اللہ رب العزت نے ایک اپرچونیٹی کریٹ کروائی کہ عامر صاحب جو ہیں تشریف لائے اور ان نے یہ قرآن پاک والا معاملہ شروع کیا. تو میری یہ سب سے پہلی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کو لسان القرآن جو ہے یہ کورس کرواؤں. اور میرے بچوں کی ایج جو ہے وہ 10 سے 13 سال کے درمیان ہے. 4 بچے آتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا، سب لوگ جانتے ہیں. لیکن امیزنگلی میں کہتا تھا بس تھوڑا بہت انہیں پتہ چل جائے گا، بس اتنا کافی ہوگا، پھر ٹرانسلیشنز وغیرہ سمجھانا ایزی ہو جائے گا. لیکن آپ بلیو کریں کہ انہیں 100% جو ہے وہ سمجھ آتی. میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا، میں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے نہ اپنا ہی میں لیکچر ریوائز کر سکتا، نہ انہیں ریویژن کروا سکتا تھا. لیکن میری ٹریولنگ تقریباً 45 منٹس کی تھی، ڈیلی آنے کی، ڈیلی جانے کی. اس دوران میں ان کے ساتھ ہم ان ٹچ ہوتے تو وہ الحمدللہ سارا وہ ریپیٹ کر لیتے بڑے ایزیلی. تو یہ ایک متھ جو ہے نا، ایک متھ ہے کہ قرآن پاک کی گرامر جو ہے وہ بہت مشکل ہے. عرب جو ہیں وہ بھی نہیں جانتے، عربک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور قرآن پاک کی عربک ہے ویری کمپلیکس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عامر سہیل صاحب کے ذریعے سے ایک حجت قائم کر دی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب عربی از اے ویری ڈیفیکلٹ لینگویج، آئی کین بیٹ آپ دیکھ لیں 10 لیکچر آپ کنزیکٹیولی لے کے دیکھ لیں، یو ول لرن اے لاٹ. ڈرامہ سیریلز دیکھتے ہیں، سیزنز دیکھتے ہیں، اور ٹیکنالوجی ہمارے ہر ہاتھ میں موجود ہے، بڑی بڑی LCDs ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہیں. تو خدا را اپنے وقت میں سے صرف 45 منٹس ڈیلی نکالیں ود فیملی، اور ایک سیزن جو ہے یہ بھی کمپلیٹ کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالی بہت بڑی ایک چینج آئے گی. اور فائنل میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت حفظ قرآن کا بہت بڑا ٹرینڈ ہے. تقریباً جو بھی لوگ دینی حلقہ سے ایسوسیٹڈ ہیں، عموماً ایک حافظ قرآن تو ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے. لیکن میں یہ آبزرو کرتا ہوں کہ حفظ کرنے کے بعد ہم اتنی محنت کرواتے ہیں، اتنی ایفرٹ کرواتے ہیں، لیکن بچوں کی لائف میں وہ چینج نہیں آتا ہے. ہاں البتہ اسے وہ سننی پڑتی ہیں کہ تو حافظ قرآن ہو کے اپنی حرکتیں دیکھے، اب یہ کریں وہ کریں. لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن پاک جو ہے وہ سکھاتے ہی ثواب کے لیے ہیں. ہم جو ہے اس کو کتاب ہدایت کے طور پہ نہیں لیتے، کتاب ثواب کے طور پہ لیتے ہیں. تو کائنڈلی اپنے اگلی نسل کے ساتھ جو ہے ان ٹچ ہوں، اور جہاں ہم اتنی ایفرٹ لگا کے اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں تو ان کو قرآن فہمی کی طرف بھی لے کے جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. لسان القرآن کورس ایک بہت اچھا کورس تھا. اس سے عربک انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت زیادہ ریز ہوا ہے. میں نے قرآن پاک کا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک بڑا حصہ یاد کیا ہوا ہے، اور نمازوں میں میں کثرت سے لمبی تلاوت کرنے کی عادت میں نے اپنائی ہوئی تھی کافی سالوں سے. لیکن لاشعور میں ایک کمی محسوس کرتا تھا، اور ایک فرسٹریشن تھی. میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ دس از ناٹ دا کلائمیکس. لیکن آفٹر جوائننگ دا لسان القرآن کورس، جب مجھے عربک سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو میں نے عربک کو ایسے سمجھنا شروع کیا جسٹ لائک دا نیٹیوز، جیسے میں اردو لینگویج پڑھتے ہوئے یا انگلش لینگویج کو مطالعہ کرتے ہوئے اسے سمجھتا ہوں. تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ کمی کیا تھی.
بیسیکلی جو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو جانا ہے، یہ مومن کی معراج ہے، صلاۃ معراج المؤمن، اور اسی کمی کو میں اپنے اندر محسوس کرتا تھا، اور لسان القرآن کورس مکمل کرنے کے بعد یہ کمی دور ہو گئی۔ میں بہت شکر گزار ہوں عامر سہیل صاحب کا کہ جنہوں نے میرے خالق کے ساتھ ملاقات کروا دی ہے، مجھے میرے خالق سے ہم کلام کروا دیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ دنیاوی ایجوکیشن جس حد تک بھی آپ گین کر لیں تو یہ آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ تو ویری تھینکفل ٹو دا سر عامر، اللہ رب العزت ان کی عمر میں، ان کے رزق میں، ان کی عزت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خیر ان کی نسلوں میں جاری فرمائے، ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام خبیب نجیب ہے اور بائی پروفیشن میں سپلائی چین پروفیشنل ہوں اور ایک کمپنی میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں۔ ماسٹرز میری ایجوکیشن ہے اور اس سے پہلے میں نے بیچلرز اپنا فلاسفی میں کیا۔ تو 4 سال جب فلاسفی پڑھی تو اس کے اندر ایک ٹاپک تھا ہمارا نالج، کہ نالج کی بیسز کیا ہیں۔ اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ کسی بھی علم کے لیے ضروری ہے کہ جس زبان میں وہ علم بتایا جا رہا ہے اس زبان کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیز تب ہم نے پڑھی اور بس پڑھ کے گزار دی۔ لسان القرآن وہ کلاس ہے جس میں جب میں آیا ہوں تو اس بات کی سمجھ آئی کہ عربی سے زیادہ خالص کوئی زبان ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ کوئی گورا، کوئی فلسفی، کوئی بندہ اس چیز کو چیلنج ہی نہ کر سکے۔ یہ چیز آج کے دن جا کے سمجھ آئی۔ اب اس کے اندر مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس طرح سے اتنا قرآن کی طرف، ٹھیک ہے وہی ثواب کے لیے جیسے سب پڑھتے ہیں تو لگاؤ، اس طرح سے اتنا نہیں رہا کبھی، لیکن میں نے یہ دیکھا جب انسان سچے دل سے خدا سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے وہ راستے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ انسان کی اتنی وقت ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی وہ راستے پیدا کر سکے۔ تو مجھے یاد ہے میں کچھ عرصے سے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی مجھے توفیق عطا فرما اور کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں قرآن سمجھ سکوں اور سمجھا بھی سکوں۔ تو عامر سہیل صاحب کو میں کبھی مطلب جانتا نہیں تھا، کبھی نام نہیں سنا تھا۔ تو رمضان جیسے ہی ختم ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں اس کلاس میں کیسے آ کے بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے اس کلاس کا حصہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم سب لوگ اس کلاس کا حصہ بنے رہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ بالکل اسی طرح سے جوڑے جیسے ہمارے جسم کے ساتھ ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن آپ کو زندگی میں جتنے سوالات ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں، قرآن آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا، بشرطے کہ آپ اس کو سمجھنا شروع کریں۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان اور ہدایت کہا کیوں ہے۔ تو میں عامر سہیل صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں، پھر سر کا شکر گزار ہوں کہ جیسے سر اس کلاس کو لے کے چلے ہیں اور جیسے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ سر کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ موقع زندگی میں بار بار دے کہ ہم سر سے قرآن پاک پڑھیں، سمجھ سکیں، اور قرآن کی جو لینگویج ہے، گرامر ہے، بیسیکلی اس کو سمجھ سکیں۔ جب ہم سمجھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بات حال میں کی گئی ہے، مستقبل کے لیے یہ کس پرسپیکٹیو میں بات ہو رہی ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، مہربانی کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کے بھی یہ
ایفرٹ کریں, جیسے یہ پوائنٹ پہلے بھی یہاں پہ کہا گیا کہ قرآن پاک کو یا لسان القرآن کو ایٹ لیسٹ ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروانا شروع کریں اپنے سکولز میں. یہ جو معاشرے کی بیرا روی ہے, ہر چیز ہے, ہم بھی اسی میں سے گزر کے آئے ہیں سارا کچھ, اس کا سد باب اگر آج سے سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا, اس کا سد باب بھی نکل آئے گا. بہت شکریہ آپ سب کا سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں بکار ہے اور باری میں سوچ رہا تھا کہ شاید شروع میں لوں گا تو بہت ساری باتیں کروں گا, لیکن بہت سارے احباب نے میری چیزیں جو میرے دل میں تھیں یا میرے جذبات تھے وہ کافی لوگوں نے اس کا اظہار کیا ہے. ایک دو چیزیں جو ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. لسان القرآن کورس کرنے کے بعد, ویسے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور سب کو ہی قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے شغف ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو قرآن تو ہم پہلے بھی پڑھتے تھے, ترجمہ بھی کسی وقت کر لیتے تھے, لیکن لسان القرآن کورس کرنے کے بعد قرآن پڑھنے کا جو ٹیسٹ ہے نا, وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں کیا. آج سے 30 دن پہلے جب ہم اس کلاس میں آئے تھے تو ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ہم یہاں پر کیا لے کے جائیں گے, اور زبان کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی ہم صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں. تو ہمارے استاد محترم نے ہماری ایکسپیکٹیشنز کو ایک دعوے کی صورت میں پہلے دن جو ہے نا ہمارے ساتھ ذکر کیا کہ اس کورس کے اختتام پہ ہم سب لوگ اس قابل ہوں گے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام آئے گا, ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئیں گی, اور ہم اس قابل ہوں گے کہ براہ راست اس کو سمجھ سکتے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 30 دن کے بعد انہوں نے اپنا یہ دعویٰ سچ کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھ جیسا ایک جاہل انسان بھی جو ہے وہ اس وقت قرآن کا ٹیسٹ جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے. ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, یہاں بہت سارے لوگ ہمارے کچھ ڈاکٹرز ہیں, کچھ انجینئرز ہیں, کچھ ایجوکیشنلسٹ ہیں, کچھ لائرز بھی ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں, اور آپ سب لوگ مجھ سے ایگری کریں گے کہ اپنے کیریئر میں یہاں تک آنے کے لیے ہم سب لوگوں نے بہت پیسے بھی خرچ کیے ہیں ان ٹرمز آف ڈگریز, ان ٹرمز آف کورسز, جو ایفرٹ بھی لگائی ہے, پیسے بھی لگائے ہیں اور وقت بھی لگایا ہے بے انتہا. 16 سال 20 سال کی ایجوکیشن ہے ہماری ماشاءاللہ یہاں پر. اور جب ہم ان ایجوکیشن سے لے کر اپنے ان ڈگریز کو لے کر ہم باہر نکلے انسٹیٹیوشن سے, تو پھر ہم ان سے اپنی دنیا بنائی, اور ہمارے میزان بینک کے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ان ڈگریوں نے بھرے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 50 سال کے بعد احساس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں, اتنا وقت, اتنا پیسہ اور اتنی ایفرٹ لگانے کے بعد جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی نا, اس دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جو ہم نے ان سے لینا تھا وہ ہم نے لے لیا. لیکن لسان القرآن کورس کرنے کے بعد ہمیں اتنا یقین ہے کہ یہ کورس ہماری آج کی دنیا بھی بدلے گا انشاءاللہ, اور کل آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہمارا اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس کھلا ہوا ہے نا, انشاءاللہ وہ اب دن دگنی اور رات چگنی طریقے سے انشاءاللہ ہم بھریں گے. میں نے جتنا استاد محترم کو دیکھا ہے وہ پچھلی 2 دہائیوں سے ایک ایسے مقصد اور مشن پہ لگے ہوئے ہیں جو کہ قرآن سکھانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو اتنی تو ہمیں گارنٹی مل گئی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام سب سے بہترین ہے. اور بہترین استاد کی شکل میں ہمیں عامر صاحب کا ساتھ بھی عطا کیا, اور اس 30 دنوں میں انہوں نے اپنا ایسا وہ وعدہ سچا کیا ہے کہ کمال ہو گیا بہت. اب نماز پڑھنے کا اور ساتھ قرآن پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ سب لوگ اتفاق کریں گے کہ ان کو آ رہا ہے. اب ان کے مشن میں ان کا دستے بازو بننا جو ہے نا, میرا خیال ہے وہ ہم سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو 2 طریقے مجھے سمجھ میں آئے ہیں جو نہایت ہی آسان ہیں, اور ہم سب ان طریقوں سے ان کے مشن میں حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم صدقے دل سے آج سے اپنی ہر دن یہ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا کریں, ان کی صحت میں
اور زندگی میں برکتیں عطا کرے، اور یہ اپنے مشن کو ون مین آرمی کی طرح لے کے جیسے چل رہے ہیں ویسے یہ چلتے رہیں۔ اور ہمارے لیے جو دوسرا سمجھتا ہوں میں ان کی مدد کرنا، اور اپنی ہی وہ مدد ہے در حقیقت، جیسے سر نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد جب کی جاتی ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہماری ہی در حقیقت مدد ہوتی ہے۔ تو اس مشن میں بھی اگر ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی فیملیز کو اس کورس کے ساتھ جوڑنا چاہیے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو جو ہے ہمیں اس طرح کے پلیٹ فارم پر لے کر آنا چاہیے، کیونکہ لسان القرآن کورس کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ سب زیادہ تر لوگ یہاں جو ہیں وہ 40s 50s میں شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، اور کم لوگ ہیں جو ہمارے بچے ہیں، تو ہمارے بچوں کو یہاں پر آنا چاہیے کہ ان کے پاس ابھی زندگی کا لمبا سفر باقی ہے، اور اگر وہ یہ کورس کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہماری وراثت جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے وراثت میں جو ہے قرآن کا فہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، قرآن سے جو محبت ہے، اور جو اعلیٰ اخلاق ہے نا، وہ ہم اپنی اولاد کو وراثت میں دے سکتے ہیں اگر ہم نے ان کو اس طرف لگا دیا۔ تو میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑا، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا حصے کا کام کرنا ہے، تو ہمارا اپنے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی میں اس کو انٹروڈیوس کریں اور اس کو لے کر آئیں۔ اور آخر میں دعا گو ہوں اپنے استاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی عزت میں اور ان کے ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور سر جو آپ نے ہمارے لیے کیا، جو ہمیں آپ نے سکھایا ہے، ہم میں سے کوئی بھی شاید اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ایسی ذات ہیں جو آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہ ختم ہونے والا اجر جو ہے وہ اس کام کا انشاءاللہ العزیز دیں گے۔ اور آخر میں جو ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اعجاز بھائی کا، رمیز بھائی کا، داؤد بھائی کا، اور ساری ٹیم کا، جن سب لوگوں نے، ہم تو بڑے آرام سے جو ہے صبح 10:30 بجے اٹھ کے یہاں آ جاتے تھے، اور ٹھنڈے کمرے میں آرام سے بیٹھ کے، ہم اس گرمی کے موسم میں بھی انہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے لیے بھی آسانیوں سے بھر دے ان کی زندگی کو۔ جزاکم اللہ خیر سے۔ اس کورس کو سٹارٹ کرنے کا کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ آئی واز ویری ریلیکٹنٹ۔ میں آپ کو اپنا پرسنل انٹروڈکشن دے دوں کہ میرا نام محمد عثمان علی ہے، اور میں ملٹیپل IT کنسلٹنسیز کا ڈائریکٹر ہوں UK میں، اور جس دن یہ کورس سٹارٹ ہونا تھا نیکسٹ ڈے آئی واز سپوز ٹو ٹریول۔ کریڈٹ جاتا ہے میرے والد صاحب کو، نے کہا اوکے جسٹ گو فار ون ڈے۔ وہ دن اور آج کا دن سر عامر سہیل صاحب نے ہلنا ہی نہیں دیا جگہ سے، اور اب تو دل کرتا ہے کہ کورس چلتا جائے اور ہم اپنے نالج میں اضافہ کریں، ان سے سیکھیں کیا طریقہ ہے سر کا سکھانے کا۔ I've been to numerous various lectures, various institutions, but this was the most supreme course I have been, and I can say that very well spent 30 days of my life, the best 30 days of my life spent in any course. اور کوشش یہی ہوگی کہ جیسے سر نے سکھایا بھی تھا کہ ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں اس کو آگے لے کے چلے، جان سے، مال سے، علم سے۔ تو میرا جو جس حد تک کنٹریبیوشن ہو سکے گا، آن لائن پلیٹفارمس، لرننگ میں کافی سارے ہیڈ کرتا ہوں، I will try to engage people, my students, my colleagues، اور اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ اور اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن سمجھنا بہت مشکل، جیسا کہ سب بھائیوں نے کہا، سب کچھ سارے کہہ چکے ہیں، میرے پاس ابھی مزید الفاظ نہیں اس میں ایڈ کروں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ بھی مشکل نہیں چھوڑا سر عامر سہیل صاحب نے، ایسے ہاتھ پکڑ کے چلایا بیبی سٹیپس کے ساتھ، الف با تا سے شروع کیا، اور آخر میں ہم 4 سطری شعر عربی کے سمجھ رہے تھے، قرآن سمجھ رہے تھے۔ آج تک جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، خطبے سنے ہیں، تقریریں سنی ہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں تھی، لیکن اب جس طریقے سے سر نے ہمیں سمجھایا کہ ان کا مطلب کیا ہے، کہ اور سب سے بڑی بات کہ ان کو کہنے والا کون ہے، یہ کس کا کلام ہے، کس ذات کا کلام ہے، وہ سن کے تو دل کانپ جاتا ہے کہ یار آج تک ہم کیا کرتے رہے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یا بیروں کی طرح بیٹھے ہیں، اس کا مطلب سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو میں سر کو پورا کریڈٹ دوں گا اس بات کا کہ میرے جیسے نکمے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اس سے روشناس کروایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کہنے والا کون ہے، اور اس کورس کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن وہ متعین کر سکیں۔ عربک گرامر تو آتی رہے گی، اور میرا ماننا ہے کہ گرامر نہ بھی آئے
اس کورس کا مزہ بہت آتا ہے. آپ بیٹھتے ہیں, آپ بالکل بور نہیں ہوتے. اور نئے پراسپیکٹ اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے آن لائن کے بجائے سر کے ساتھ ان پرسن کی کلاس لینے کا, تو ضرور لیجیے گا, اور فار گرانٹیڈ نہیں لیجیے گا. دیٹ از وانس ان اے لائف ٹائم اپرچونیٹی. السلام علیکم. My name is Mahmood Azim. I'm an advocate by profession. And Alhamdulillah, Allah Ta'ala Rabbul Izzat Almighty blessed me with the opportunity to attend this Arabic program of Ustad Amir Suhail Sahab. Alhamdulillah, he's a wonderful teacher. He's a wonderful person. He's a wonderful human being. And I found during this Arabic program that he is a God-oriented person. He is an Akhirat-oriented person. He always keeps Allah Ta'ala Rabbul Izzat Almighty and Akhirat in his mind. And I request everyone and I urge everyone that you should convince your family members and your friends and you should convince them to attend this Arabic program of Amir Suhail Sahab. And if it is not possible for them to come in this session in person, then they should at least see the YouTube videos of Amir Suhail Sahab on his YouTube channel Lisanul Quran. And Alhamdulillah, I've studied Arabic from many Arabic teachers, but Amir Suhail Sahab is the best Arabic teacher. He is one of the best Arabic teacher, and he is really blessed. I've seen and I've learned Arabic from many Arabic teachers, but literally, and wallah, Amir Suhail Sahab is the best Arabic teacher. He is really the best Arabic teacher, and he's not even biased. Some Arabic teachers I've seen that when they come to know that this guy, he posts statuses of some particular Islamic scholar on his WhatsApp or Facebook, they stop teaching Arabic. But he is far away from biasness. He's a really very good person, and Alhamdulillah, this Arabic program has increased my knowledge of Arabic and Islam. And this Arabic program, he has brought me closer to Allah Almighty, Allah Ta'ala Rabbul Izzat Almighty, and Nabi Pak Khatamun Nabiyyin Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And I feel really blessed, really I feel really blessed that Allah Almighty has blessed me with the opportunity to attend this Arabic program of Amir Suhail Sahab. And it took me at least 6, 7, 8 or sometimes 9 hours to come over here and to attend this class. But Alhamdulillah, by the blessings of Allah Almighty, my attendance was 100%, and I daily came to attend the class. It took great effort to attend the classes on regular basis, but Alhamdulillah, I came and attended the class, and it is a blessing for me. And inshallah ta'ala, I'll try to follow the footsteps of Ustad Amir Suhail Sahab, and inshallah ta'ala, I'll also try to complete my book. And the object and aim of my life is that Arabic should be made compulsory from grade 1 till graduation, because it is the language of Nabi Pak Khatamun Nabiyyin Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and it is the language of Holy Quran. So, and this is Islamic Republic of Pakistan. We call it Islamic Republic of Pakistan. Therefore, Arabic should be made compulsory in such a country in which is called Islamic Republic of Pakistan. So, from grade 1 till graduation, Arabic should be made compulsory. And inshallah ta'ala, I'll put all my efforts. My father is also an advocate, and inshallah ta'ala, we both will put all our efforts in achieving this aim and objective, in making Arabic compulsory from grade 1 till graduation. And I am very thankful to Ustad Amir Suhail Sahab that he came, and I saw his about 1-2 years ago, I saw him on YouTube. I watched his 80 videos of Lisanul Quran on his YouTube channel, and Alhamdulillah, Allah Almighty has blessed him with great skills of Arabic language, literally. And he even conducted classes of 2 hours, 2.5 an hour, and about 2.75 hours also.
I did it to make everyone laugh. So, and in that class of पौने 3 घंटे, the class was full, and no one even lost concentration for even 1 second. This is the rahmat that Allah Almighty has blessed him with. Sir, thank you. मैं असल में तंजील इस्लामिक सेंटर वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और चंद अल्फाज में अपनी जर्नी भी बयान करना चाहता हूँ कि लिसानुल कुरान कोर्स ने मेरे में क्या तब्दीली लाई है। मैं ग्रैंड जामिया मॉस्क में तीसरी मरतबा इतिकाफ़ बैठा इस दफ़ा, और इस बार इतिकाफ़ में जिस नीयत से बैठा था वो ये था कि मैं कुरान पाक को समझ कर उठूँगा। मैंने तर्जुमा और तफसीर पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने इतिकाफ़ में अपनी नफली इबादत के साथ साथ कुरान का तर्जुमा और तफसीर का मुतालिया किया, और जो कमी मुझे ये महसूस हो रही थी कि मुझे आयत करीमा पढ़नी पड़ती है, उसके नीचे तर्जुमा पढ़ना पड़ता है, फिर कहीं जाके मैं तफसीर पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ समझ में आता है। इस कमी को महसूस करते हुए मैंने ये सोचा कि मेरा अल्लाह ताला से वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पा रहा। लेकिन जिस दिन हम इतिकाफ़ से उठे, इतिकाफ़ से उठने के बाद मेरा भाई मुझे घर लेके जा रहा था, तो सामने ही उस्ताद मोहतरम आमिर सुहेल साहब की पिक्चर लगी हुई थी। सर ने पहली ही क्लास में हमें कहा था कि उनके नाम के साथ ना तो मौलाना लगे, ना तो डॉक्टर लगे, ना इंजीनियर लगे। तो शैतान इसी तरह वसवसे डालता है कि ना तो ये इंसान डॉक्टर है, ना ये इंसान इंजीनियर है, ना इसके नाम के साथ मौलाना लगे, ना ही आखिर में रहमतुल्लाह अलैह आता है, ना ही हाफिजुल्लाह आता है। तो वही चीज़ उस वक्त मेरे ज़हन में थी कि इस शख्स को मैं जानता भी नहीं, और जैसे हम बहुत से बरगज़ीदा उलमा को जानते हैं, लेकिन मुझे सर का बिल्कुल इल्म नहीं था। लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल था कि मेरा इस क्लास में आना। जैसे ही मैंने ये देखा, मैं उस दिन तो इसमें रजिस्टर नहीं कर सका। मेरा फिर से उसी सड़क से दोबारा जब जाना हुआ तो मैं अपने दोस्त के साथ था। मैंने उसको भी यही कहा कि यार पहले इसको मैंने देखा था इस बोर्ड को, तब भी मेरे ख्याल में आया था कि नहीं बन पा रहा अल्लाह ताला से कनेक्शन। और वो क्यों नहीं बन पा रहा कि मैं पहले आयत पढ़ता हूँ, फिर तर्जुमा पढ़ता हूँ, फिर उसकी तफसीर पढ़ता हूँ, उतनी देर में वो तसलसल ही ख़राब हो जाता है। 2-2 घंटे लगाए, 3-3 घंटे लगा कर समझना चाहा। उसको मैंने कहा मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, तुमने करना है तुम भी कर लो। उसने कहा ठीक है। मैंने उस कोर्स को रजिस्टर किया और मैं जॉब भी करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया तो मैं पहले दिन आकर बैठा तो सर ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया, सर एक बिल्कुल आम जिस तरह एक उस्ताद अपने बच्चों को पढ़ाता है, सर उससे हट कर लगे। वो इस तरह के 9th क्लास के अंदर मुझे एक सर मिले थे जिन्होंने मुझे मैथ्स कराया, उसके कुलिये में आज तक नहीं भूला। तो मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री भी कर ली। लोग मैथ से भागते हैं और मैंने मैथ्स को अपना मेजर सब्जेक्ट उठाया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसी तरह जब सर का पहला लेक्चर लिया तो सर ने अरबी ज़ुबान को इतना आसान करके बताया उस दिन कि ऐसा लग रहा था कि अरबी की ज़ुबान नहीं, कि हम उर्दू की ज़ुबान को ठीक कर रहे हैं। सर ने पहले दिन जो कहा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, मैं रोज़ सुबह उठते और ऑफिस से निकलने से पहले ये इसलिए पढ़ लेता था कि शैतान मुझे कोई वसवसा ना डाले, क्योंकि सर ने कहा था कि आपको शैतान वसवसा ज़रूर डालेगा कि 1 घंटा छोड़ देता हूँ, आज आधा घंटा छोड़ देता हूँ, एक क्लास छोड़ जाने से क्या होगा। फिर सर का जो अंदाज़ था अपनी क्लास को, अपने बच्चों को पढ़ाने का, वो इतना इंगेजिंग था कि एक भाई ने पहले ही जिक्र किया कि हम क्लास में तो थके हुए आते थे, लेकिन जब क्लास से जाते थे तो हम बहुत एनर्जेटिक होते थे। और ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि मैं 1 घंटे की ट्रैवलिंग करके गुलबर्ग से रोज़ बहरी आता था, और जब मैं अपने घर वापस जाता हूँ तो मुझे ना थकावट महसूस होती है और ना मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि यार कल की छुट्टी कर लूँ, बल्कि वही आयत दोबारा सर की रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर दुआ पढ़ कर मैं फिर सोता हूँ और सुबह उठकर अपनी उसी जर्नी में
اسی طرح اگلے دن دوبارہ سے کلاس کے اندر حاضر ہوتا ہوں اور سر نے جو سبق سکھائے ہوتے ہیں آپ اس کو ریپیٹ نہ بھی کریں, سر نے وہ اتنی آسانی سے آپ کو سمجھا دیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اگلے دن دوبارہ اسی طرح یاد ہوتے ہیں. عربی زبان میں نے یہی سنا تھا کہ گردان جو ہے وہ بہت ایک مشکل چیز ہے. سر نے 1 منٹ میں مجھے سکھا دی تھی. ایسے بیٹھے بیٹھے میں وہ گردان ساری سنا کر پوری کلاس کے سامنے گیا تھا. اب تک نہیں بولا میں. اسی دن سر نے یاد کرائی اور ابھی تک نہیں بولا میں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں جو سر سے علم ملا ہے ہم یہ علم آگے بانٹیں لوگوں میں. میں اپنے آفس کے اندر جب مجھے میٹنگز کے اندر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو سر نے ہمیں سبق سکھایا ہو نا میں وہ چیز ان کو سکھا دوں. سر نے ہمیں بتایا کہ سورہ عصر کی اہمیت کیا ہے. اس سے پہلے ہم صرف سورہ عصر پڑھ لیتے تھے لیکن اس کی اہمیت, اس میں اللہ تعالیٰ کا انداز بیان کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں تھے. جب ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر انداز بیان کون سا اختیار کیے اور اس کے اندر کتنا زور دیے تو تب جا کر سمجھ میں آیا کہ کیوں صحابہ کرام جب تک یہ صورت ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے تو وہاں سے جایا نہ کرتے. یہ سب لسان الکورس کی بنسبت مجھے بھی سمجھ میں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوا ہے اور بہتر ہوا ہے اور میں اسی کوشش کے اندر لگا رہوں اور آپ سب بھی لگے رہیں. اور جو عامر سہیل صاحب نے ہمیں علم دیا ہے ہم اس کو آگے بھیجیں, آگے پہنچائیں اور اپنے ارد گرد, اپنے گھروں میں, اپنے کولیگز, اپنے دفاتر میں اس چیز کا اہتمام کریں اور اس علم کو آگے بڑھائیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہم سب پر فرض ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے اور ہم اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ہم ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس کی سمجھ نہیں رکھتے. کیونکہ یہ قیامت کے دن یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی, اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا. تو میں اپنی عمر کے جتنے بھی نوجوان جو مجھے اس کیمرہ کے تھرو دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ ضرور اگر کبھی زندگی میں ان کو موقع ملے کہ لسان القرآن کورس کرنے کا تو وہ اس کورس کو ضرور انرول کریں. اور سر کے جتنے بھی یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں جو لوگ ان پرسن نہیں آ کر لے سکتے وہ اگر انہی لیکچرز کو گو تھرو کر لیں اور سر کی کتاب کو پڑھ لیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھ سکیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ تمام احباب اس چیز کا اہتمام ضرور کریں اور سب اپنی دعاؤں میں ڈاکٹر صاحب کو اور عامر سہیل صاحب کو یاد رکھیں ضرور. اور تنزیل اسلامک سینٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آخر میں جنہوں نے عامر سہیل صاحب کو مدعو کیا اور ہمیں اس کورس سے روشناس کروایا. شکریہ. میرا نام عاطف الیاس ہے اور ایجوکیشن میری یو ٹی لاہور سے ہے. میکینیکل انجینئرنگ کی ہے میں نے 2005 سے 2009 تک اور پروفیشنلی ابھی جو ہے نا وہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لاہور میں 2010 سے. تو آلموسٹ جو ہے نا وہ 15 ایئرس ایکسپیرینس ہو گیا ٹیچنگ کا. تو جو میرا فیڈ بیک ہے اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے بعد وہ ایسا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سر نے جو ہے نا وہ جو کورس جو پیٹرن ڈیزائن کر دیا نا ایکچولی وہی بہت کمال ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ایک اچھے ٹیچر کی, ایسا ٹیچر جس کو اپنے فیلڈ میں جو ماہر ہوگا, ایکسپرٹ ہوگا اور اس کو اپنے کنسیپٹس پہ کمانڈ ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہی یہ کام کر سکتا ہے. انہوں نے کورس ڈیزائن ایسے کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی, ایون میں بھی پڑھاؤں گا نا یہ کام تو میں بھی کر دوں گا. مطلب اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی ان کے جو کمال کر دیا نا انہوں نے وہ کورس کا ڈیزائن ہے, جو پیٹرن انہوں نے ڈیزائن کر دی ہے. اب وہ الحمدللہ تا قیامت چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. ان کا بہت شکر ہے, بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ آئے اور ٹائم نکالا. تو ایک تو یہ ہے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کا جو کورس ڈیزائن ہے یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے اور دوسرا ان کی ٹیچنگ سکلز. اس کے بعد کورس تو آپ نے ڈیزائن کر لیا, اس کے بعد اس کو کنوے کرنے میں چونکہ خود بھی ٹیچر ہوں تو اس کے بعد آتی ہیں آپ کی ٹیچنگ سکلز. وہ سر کی بہت کمال ہیں, کس بات کو کیسے کہنا ہے,
ٹھیک ہے. اور کس ٹائم کہنا ہے, ایک مشکل چیز کو بھی انہوں نے بچپن سے ہم نے 7ویں 8ویں ہم نے بھی گردان پڑھی ہے, تو وہ گردان یاد کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا. تو کس آسان طریقے سے سر نے گردان یاد کروائی. گردان تو ایک مثال ہے, اس کے علاوہ بھی جو سر نے ڈیزائن کر دی ہے سسٹم, یہ گرامر کا کورس, جیسے اسم کے متعلق ہم پڑھتے ہیں, سر نے بتایا کہ بس 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں, اس کو ایک ٹرم کا نام دے دیا CNGs, اب وہ بھولے گی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ٹیچنگ سکلس کی میں بات کر رہا تھا کہ ٹیچنگ سکلس سر کی ایکسٹرا آرڈینری ہیں, کس بات کو کیسے کہنا ہے, یہ بہت کمال تھی. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا, اسٹوڈنٹ انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے بولتے جا رہے ہیں اور بورڈ جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ جو ہے نا سو رہے ہیں, یہ نہیں تھا. ایک ایون بچے بھی تھے کلاس میں, تو وہ بھی جو ہے نا وہ سر کے جواب دے دیتے تھے, گردان سنا دیتے تھے. ٹھیک ہے, جو کہ ایک مشکل چیز سمجھی جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ کنسیپٹ ہے ایک کہ عربی گرامر سیکھنا ایک بورنگ کام ہے, ایک مشکل چیز ہم نہیں کر سکتے. سر نے وہ حجت جو ہے نا وہ یہ بہانہ ہمارے لیے ختم کر دی ہے. اب اس کورس کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت مشکل ہے. اب اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ اپنی وجہ سے اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں ٹائم دے پا رہا, نہیں ٹائم دے رہا, یا کچھ مطلب آپ 2-4 لیکچرز ہی آپ 2-4 کے آپ 1-2 لیکچرز ہی سر کے اٹینڈ کریں گے نا, بہتر تو یہی ہے کہ جو فزیکل کلاس ہے, لائیو کلاس ایجوکیشن, جو اس میں انٹریکشن ہوگا اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا. بہتر تو یہی ہے کہ آپ فزیکلی اٹینڈ کریں. لیکن ان کیس اگر آپ نہیں کر سکتے تو چلیں یوٹیوب پہ لیکچرز پڑھیں ہیں, تو آپ وہی 1-2 لیکچرز لے کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر صاحب نے جو ہے نا وہ آسان کر دی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے, یقیناً اللہ کا فضل ہے ان پہ کہ مطلب ایکسٹرا آرڈنری ان میں یہ ٹیلنٹ ہے, اللہ نے پیدا کی ہے. الحمدللہ اللہ ان سر کی زندگی میں برکت دے, ان کی عمر میں, ایمان میں. اور ایک اور بات تھی کہ ایگزامپلس, جو سر جو ایگزامپلس دیتے تھے نا ان میں بھی ایک اپنا ہی مزہ تھا. وہ ایگزامپلس ہی قرآن کی تھیں, حدیث میں سے تھیں. تو سر نے گرامر تو سکھائی ہے, ساتھ میں آپ کو موٹیویشنلی بھی اپ رکھتے تھے. ایمان بھی آپ کا جو نا وہ میں اپنے خود کو فیل کرتا ہوں کہ پہلے میں ذرا تھوڑا تھا ڈاؤن, لیکن سر نے ایمان میں بھی مجھے نا ذرا اپ کر دیے. الحمدللہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہوں. تو بات وہی ہے قرآن کی, سر نے قرآن کی ڈوز ماشاءاللہ اتنی اچھی دی ہے, اچھے انداز میں قرآن مجید کی ایگزامپلس آیات کے تھرو اور حدیث کی. اور میرا خیال ہے کہ بہت کچھ سر نے آسان کر دی ہے. اب تو کوئی بھی شخص, ایون کوئی بھی عام اسٹوڈنٹ بھی سر کا کورس لے کے پڑھائے گا تو وہ بھی مطلب عام کسی بندے سے بہت اچھا پڑھا لے گا, کیونکہ سر کی ماشاءاللہ جو میں نے بتایا نا شروع میں, سر نے جو پیٹرن ڈیزائن کر دیا نا وہی کمال ہے. تو الحمدللہ بہت میں تو ریکمینڈ کروں گا آپ کو لازمی کہ آپ ایک لیکچر دے کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 2-4 لیکچر دیکھیں گے آپ کو ویسے ہی آپ کی اس بات پہ آپ خود کہیں گے کہ یہ بہت ایزی ہیں. تو جیسے ہمارے معاشرے میں ایک چیز اعراب مشکل چیز ہوتی ہے ایک, تو اکثر لوگوں کو, دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ مرفوع, منصوب یا مجرور ہے, تو وہ اس میں ذرا تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے. لیکن الحمدللہ لسان القرآن کے بچے کو بھی یہ کنفیوژن نہیں ہوگی. سر نے اتنا کلیئر یہ کنسیپٹ پکا کروا دیا نا. یہ چیز تھی کہ سر کے لیکچر میں بورنگ نام کی چیز نہیں تھی. اتنا انٹرسٹنگ وے میں آپ کو پڑھاتے ہیں کہ جیسے اکثر دوست پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ شروع میں تو پھر بھی چلو تھکے ہوتے آتے تھے, اپنی جاب کے بعد آ رہے ہیں تھکے ہوئے, لیکن واپسی میں زیادہ فریش ہوتے تھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سر کا لیکچر اتنا انٹرسٹنگ ہوتا تھا, ذرا بھی بورنگ نہیں تھا. اور وہ جو ہوتا ہے نا ایک خشکی والا معاملہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, آپ بہت انجوائے کرتے ہیں. 2020 میں نے آن لائن کلاسز لی تھی, تب بھی مجھے بہت میں نے انجوائے کی ہے. انجوائے کرنے سے مراد ہے کہ آپ بور ہی نہیں ہوتے سر کے لیکچرز میں نا, اور بہت کچھ سیکھتے ہیں گھر بیٹھے. حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ ٹیچر سامنے ہو تو آپ نے کوشچن پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کمال چیز یہ بھی ایک کمال چیز ہے کہ دیکھیں نا, اتنے میں پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے, بچوں کو کوشچن پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو لیکن وہ سر کے لیکچرز میں یہ چیز آن لائن لیکچرز میں آپ لیں گے تو آپ کو کوشچن پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آٹومیٹیکلی آپ کو جواب ملتے جائیں گے ایک سوال کا, جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا نا. تو کوئی ایسی غیر واضح چیز, کوئی بھی ایمبیگوٹی وہ آپ کے ذہن میں رہے گی نہیں کوئی بھی. تو اللہ کے فضل سے اللہ کا نام لیں اور 1-2 لیکچرز لے کے دیکھیے گا, آپ خود ہی اس چیز کی گواہی دیں گے. تو بس یہی کچھ تھا جو میں کہہ سکتا تھا. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم سے ہم بہت ہی بامقصد اور بابرکت محفل میں موجود ہیں. یہ جو لسان القرآن کورس تھا اس کی الحمدللہ تکمیل ہوئی ہے, اور آج اس کی تقسیم اسناد جو پروگرام ہے اس میں الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں.
سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اس کورس کے تمام منتظمین سے، آرگنائزرز ہیں اجاز بھائی، ان کی پوری ٹیم ہے، اسی طرح تنظیم اسلامی بحریہ ٹاؤن کے مقامی امیر منصور الحسن بھائی، ماشاءاللہ ان سب کی ایفرٹس ہے کہ اس کورس کو انہوں نے منعقد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب بھائیوں کی محنتوں کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے اور ان سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کورس کے ہمارے استاد جناب عامر سہیل صاحب حفظہ اللہ کا۔ میری خود بہت دلی خواہش تھی کہ ان سے ملاقات ہو، اور آج اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے ملاقات کرنے کا۔ ماشاءاللہ جس محنت سے انہوں نے یہ کورس کروایا ہے، کنڈکٹ کروایا ہے، آپ سب کے تاثرات سامنے آ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بس کچھ پوائنٹس تھے اس حوالے سے۔ اس کورس کا ایک فائدہ، یقیناً آپ سب نے فوائد اس کے سامنے بیان کیے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہونا چاہیے اس کورس کے انعقاد کے بعد، اس کورس میں شمولیت کے بعد، کہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنی لا علمی کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کورس کو کرنے کے بعد ہم سمجھ بیٹھیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا کورس کر لیا ہے، کچھ عجب کا، کچھ تکبر کا معاملہ ہو، ہم لا علم تھے اب بہت علم والے ہو گئے ہیں۔ نہیں، ہم یقیناً بہت لا علم ہے، اپنی لا علمی کا احساس ہمیں سب سے پہلے ہونا چاہیے، اور یہ بھی احساس ہو کہ ہمیں اب کہاں آگے کتنی مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک احساس ہے، یہ بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ سب شرکاء کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر واجب ہے، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا قرآن اور اس قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے آپ سب کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے اس علاقے میں رمضان المبارک کے بعد اس کورس کی تشہیر ہوئی، لاکھوں لوگوں تک شاید یہ میسج گیا ہو، ہزاروں لوگوں تک۔ آپ 200 150 لوگ جنہوں نے الحمدللہ اس کی تکمیل کی ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور بخشا ہے کہ یہ قرآن مجید یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے، ثواب تو اس کا ایک ایڈیشنل فائدہ ہے۔ ہمارے استاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ یہ قرآن مجید ثواب کی کتاب ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ ترمذی کی روایت، کہ ہر حرف پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں، اور یقیناً ایسی ہی بات ہے۔ لیکن پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ صرف ثواب کی کتاب ہے، یہ اس کا ایڈیشنل فائدہ ہے۔ لیکن آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، شاید آپ کو ہر صفحے پر مل جائے کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ الہدا ہے، اور جو اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتے ہیں۔ یہ تو بالکل یونیورسل ریئلٹی کی بات ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے، اساتذہ کرام دیا کرتے ہیں کہ آپ مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک ہی صف میں سب نمازی کھڑے ہیں، ایک ہی طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک نمازی ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز میں رو رہا ہے، اور دوسرا نمازی ایسا ہے شاید وہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے، حساب و کتاب لگا رہے، اور اللہ ماشاءاللہ ہماری حالت یہی ہے نمازوں کی۔ تو جو جتنی محنت کرتا ہے، ایک 100/100 مارکس لے کر لے گیا اسی نماز سے، اور ایک شاید 100 میں سے 10 نمبر لے کر گیا، جو اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ بھی لگن، یہ بھی تڑپ پیدا ہو کہ ہم نے آگے بڑھ کر اس کو سیکھنے کی، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ
ताला मुस्तकिल मिजाजी से इस कोर्स में शिरकत की है, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और बिलखुसूस जिस तरह पहले भी बात की, उस्ताद मोहतरम के लिए अल्लाह ताला इसको सदका जारिया बनाए और उन्हें मज़ीद जज्बे के साथ, मज़ीद मेहनत के साथ इसी तरह के प्रोग्राम्स और इस कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने के लिए इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर रखा है, अल्लाह ताला मज़ीद जज्बे से काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम इन चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2006 से एक सफ़र का आगाज़ हुआ जिसका नाम लिसानुल कुरान रखा गया। इस सफ़र के आगाज़ से लेकर 2025 तक ये सफ़र कैसे गुज़रा, इस सफ़र के अंदर क्या क्या मामलात हुए और अल्लाह की मदद कैसे आई, इस सफ़र में इस्तकामत और सब्र और इस्तकामत इन दोनों का जो इम्तिज़ाज वो कैसे रूनुमा हुआ, हमारे दरमियान वो शख्सियत बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, आमिर सुहेल साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी कीमती गुजारिशात हमारे सामने अर्ज़ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यशकुरुल्लाह मल ला यशकुरुन नास, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम मेहमानान गिरामी और बहुत ही प्यारे लिसानुल कुरान कोर्स के तलबा, अल्लाह ताला का करोड़ हा शुक्र है कि उसने मुझे एक और लिसानुल कुरान कोर्स खैर आफ़ियत के साथ बग़ैर किसी नागे के मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करना है, मैं बारहा आपसे क्लास में ज़िक्र कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें सिखाता है कि जन्नती जन्नत में होंगे और जन्नत में बैठे कह रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, कि तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह की जिसने हमें इस जन्नत में पहुँचाया। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने नमाज़ें पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, नेक अमाल किए थे तो जन्नत में तो हमने आना ही था, जन्नत और हम डिज़र्व करते थे, वो ये नहीं कहेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि हम यहाँ पर आ ही ना पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। तो ये अल्लाह का एहसान है, उसका करम है, उसका फ़ज़ल है कि उसकी तौफ़ीक से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। और इसका तज़किरा माशाअल्लाह अब्बासी साहब ने भी कर दिया आपके सामने कि अल्लाह का खुसूसी फ़ज़ल व करम है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी में से आप वो मखसूस लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस कोर्स में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो इस पर अल्लाह ताला का पूरे शऊर के साथ शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। बहुत वक्त हो चुका है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि 29 दिन मैं ही बोलता रहा हूँ और आप सुनते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका शुक्रिया। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मैं मुख्तसरन बस एक दो बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि आपने फरमाया कि वो शख्स अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता। तो इसमें सबसे पहले अल्लाह के शुक्र के बाद इस तंजील इस्लामिक सेंटर का शुक्रिया, एजाज साहब का शुक्रिया, रमीज़ का शुक्रिया ख़ास तौर पे जिन्होंने बहुत एफ़र्ट की, मेहनत की। मुझे आज भी याद है जब क्लास की बात हो रही थी तो मैंने इनसे कहा था कि सिर्फ 40 लोग आप अरेंज कर लें, मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। तो ये बताते हैं कि 40 हमें वक्त पड़ा हुआ था कि 40 कैसे इकट्ठे करेंगे, लेकिन आज आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हो गए अब जितने कोर्स हो चुके हैं और माशाल्लाह जिस तरह की ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं
دین کے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے مال میں اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ سب کا شکریہ، آپ نے میرے بارے میں جو کچھ کہا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اس کلاس میں آئے اور آپ نے اس کلاس میں الحمدللہ بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ میں کورس کے حوالے سے بات کیا کرتا ہوں کہ یہ کورس میرا سب سے بہترین کورس ہے، اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ میری بیٹی اکثر مجھے کہا کرتی ہے کہ ابو آپ ہر کلاس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ کلاس سب سے بہترین کلاس تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ واقعی ممکن ہے، یقین مانیں۔ آپ نے کومنٹ سنے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس لیول کی کلاس تھی۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک تعلق بنا ہے، میں نام نہیں لوں گا جن کے نام مجھے یاد ہیں، لیکن یقین مانیں اس کلاس کا ایک ایک اسٹوڈنٹ بہت قیمتی اسٹوڈنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ یہ سفر 2006 سے جو شروع ہوا، کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میرے ساتھ چلنے کی چاہ میں کچھ لوگ چل تو پڑے، مگر کوئی راستے میں بدل گیا تو کوئی راستہ ہی بدل گیا۔ بہت سے لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن مجید سمجھانے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان انشاءاللہ سکھائیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ کوئی 3 کلاسز پڑھا سکا، کسی نے 2 کلاسز پڑھائیں، کسی نے بہت ہی تیر مارا تو 5 کلاسز پڑھا لی ہوں گی، لیکن اس کے بعد پھر اپنی اپنی مصروفیات میں ایسے گم ہوئے کہ نظر نہیں آئے دوبارہ۔ تو استقامت مجھے آج بھی یاد ہے، 2006 کی پہلی کلاس جب میں نے پڑھی تو بزرگوں کے پاس گیا اور انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ دوسرے کے پاس گیا، انہوں نے کہا اللہ استقامت دے۔ تیسرے کے پاس گیا، انہوں نے کہا اللہ استقامت دے۔ میں کنفیوز تھا کہ مجھے اس وقت گاڑی کی ضرورت ہے، میں موٹر سائیکل پہ آتا ہوں، مجھے موبائل کی ضرورت ہے، میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ دعائیں مجھے استقامت کی دیے جا رہے ہیں، یہ دعائیں کیوں نہیں دے رہے مجھے کہ اللہ آپ کو گاڑی دے، اللہ آپ کو موبائل دے، اللہ آپ کو مال دے؟ یقین مانیں ان دعاؤں کی کتنی اہمیت تھی، وہ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ 2006 سے لے کے 2025 تک کا سفر جو ہے وہ استقامت کے بغیر ناممکن تھا۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کرے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے۔ وہ آپ سے کیسے کام لے گا یہ اس کا کام ہے۔ مجھے پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا آپ سونپتا ہوں، میں تمہیں اپنا آپ سونپتا ہوں، مجھ کو رکھ کر نہ بھول جانا کہیں۔ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ سے اپنا آپ سونپ کے دیکھیں تو صحیح۔ یقین مانیں وہ ذات ایسی ہے جو بھولنے والی نہیں ہے، وہ آپ سے کیسے کام لے گی یہ اس کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو اس کام کے لیے قبول کر لے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اب اس کو سکھانے والے بن جائیں خدا را۔ ابھی بہت منزلیں طے کرنی ہے آگے، یہ ابتدائی سٹیپس ہیں، آپ کے سفر کے ابتدائی سٹیپس ہیں، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے۔ اور ایک بات سامنے آئی تھی کہ اپنی اہلیہ سے سٹارٹ کریں، میرا خیال ہے دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا، کیونکہ گفتگو ذرا بڑی سیریس ہی ہو گئی تھی، تو اہلیہ کے حوالے سے ایک بات سنا کر ختم کرتا ہوں بات کو۔ ماشاءاللہ لوگ کہاں کہاں سے آتے رہے ہیں اتنے اتنے کلومیٹر کا سفر کر کے، اور کیا کچھ نہیں انہیں سہنا پڑا، سننا پڑا، وہ سب الحمدللہ جانتے ہیں۔
بے شک بتاتے نہیں تھے لیکن مجھے ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا. تو اسی طرح کے ایک صاحب پریشان بیٹھے تھے, حالانکہ وہ دنیا کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے, سفر ان کا بہت لمبا تھا, لیکن جب بھی گھر آتے تو یہ سننے کو ملتا تھا کہ کس ماں کے پاس سے آ رہے ہیں. ایک دن بہت پریشان بیٹھے تھے تو کہتے ہیں ایک جن آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اس نے کہا مجھے روز باتیں سننی پڑتی ہیں, روز باتیں سننی پڑتی ہیں, تو تم ایسا کرو کہ میرا جو رستہ ہے یہ ایسی سڑک بنا دو اس رستے پہ کہ میں جو ٹائم میرا لگتا ہے. تو جن نے کہا کہ جی بہت مشکل کام ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اب بے اختیار ہو کر کہا کہ میری بیوی کو ٹھیک کر دو. تو جن نے پھر یہ کہا کہ بتائیں جی سڑک سنگل بنانی ہے کہ ڈبل. تو دنیا کا مشکل ترین کام وہ آپ سے گزارش کی گئی ہے کہ اپنی اہلیہ سے شروع کریں. یعنی یہ وہ ہمارے کہتا ہے پھر تو ناش شروع کرنے والی باتیں ہیں, لیکن بہرحال ہمت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کے ساتھ ایک محبت, ایک پیار اس کلاس میں جو بنا ہے, یہ وہ رشتہ ہے, یہ وہ تعلق ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور ذریعے سے قائم ہو سکتا تھا. بے لوث ہو کر ہم سب یہاں پر آتے تھے, بے لوث ہو کے ایک دوسرے سے ہم محبت کا اظہار کرتے تھے. اور میں آج اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اپنے ایک ایک اسٹوڈنٹ سے, اس کلاس کے اسٹوڈنٹ سے, نام میں پھر نہیں لوں گا کیونکہ جس کا نہیں لوں گا وہ محسوس کرے گا. یقین مانیں مجھے اپنے اس کلاس کے ایک ایک اسٹوڈنٹ سے دلی محبت ہے. میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا, آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہرحال یہ سفر اب شروع ہوا ہے, ختم نہیں ہوا, یہ اب شروع ہے, اور ابھی بہت منزلیں ہیں جو ہم نے عبور کرنی ہے. اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, خوش رکھے آپ کو. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. یہ تھے جناب ہمارے استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب, جن کی قیمتی جو باتیں ہیں وہ ہم نے سنی, اور ماشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے, اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے, ایک کلاس کے اندر, کیونکہ میں بھی اس کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ ہی ہوں, تو ایک دن جب کلاس یہ پڑھا رہے تھے تو ان کا انداز ماشاءاللہ روزانہ ہی بڑا زبردست ہوتا ہے اور بڑا انرجیٹک ہوتا ہے, لیکن اس دن خاص طور پہ ایک انرجی ایسی وہ میرے اندر آئی, اور میں بے اختیار میں نے جھکنے کے بعد اور دعا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ کیفیت ہے جی ماشاءاللہ, ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے. سرٹیفکیٹ کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے جی یہ زین رؤوف صاحب ہیں, زین رؤوف صاحب, ولی محمد صاحب, حفیظ الرحمان صاحب, فیصل نصیر صاحب, ہادیہ نور, محمد سعد, محمد معاذ, محمد عفان جی, حافظ محمد زاہد, ریاض قدیر صاحب جی, محمد عاطف بٹ, محمد زبیر ساہی صاحب, عریب عبداللہ, اویس ارشد صاحب, مشکور احمد صاحب جی, میاں وقار احمد صاحب, ماجد علی صاحب, حمزہ گل, کیسر بشیر صاحب, محمد ارسلان طارق صاحب, مسعود الاحد صاحب, طاہر محمود صاحب, یوسف ذاکر صاحب, عمر حیات صاحب, فیض احمد فیض صاحب, ڈاکٹر عامر خان صاحب, عمیر افضل صاحب, بلال احمد صاحب, سفیان منور صاحب, ذوالفقار علی صاحب, علی حیدر صاحب,
عبد الرحمان صاحب, محمد عمیر ملک صاحب, محمد شاہد صاحب, محمد رضوان رفیق جی, متین منیر صاحب, علی صفوان, محمد معاویہ, حماد ظفر صاحب, ایم سیف الرحمان صاحب, اسامہ افضل صاحب, جنید اکرم صاحب, مقصود احمد صاحب, طیب رؤوف صاحب, محمد اعجاز صاحب, عمر شہزاد صاحب, سمیع اللہ, صائب خان, رضوان غنی, محمد حسان وحید صاحب, محمود الہی ملک صاحب, قرار اشرف صاحب, عاطف الیاس صاحب, عاطف الیاس, محمد حنیف صاحب, شاہد عباسی صاحب, شہزاد احمد صاحب, سردار خالد صاحب, موحد نعیم صاحب, میاں ممتاز شفیع صاحب, عبداللہ ضیاء صاحب, نعمان طارق صاحب, اسد اللہ شاہد صاحب, ملک صابر صاحب, محمد عمیر بیگ صاحب, محمد سعد, خبیب نجیب صاحب, بیت اللہ حیدر, عتیق الرحمان صاحب, شہزاد بشیر, محمد بلال مرزا, فہد عباسی, وسیم نیاز صاحب, تیمور عباسی, سید احسن علی شاہ, ناصر احسان صاحب, منیر احمد صاحب, محمد عثمان علی, محمد طلحہ طاہر صاحب, محمود عظیم خان صاحب, گلزار احمد صاحب, فہد اکرم صاحب, محمد قربان علی, محمد پرویز صاحب, محمد نوید صاحب, محمد داؤد مقدس, معظم علی صاحی صاحب, محمد فصیح, میاں زیغم عباس صاحب, حیدر عبد الباسط صاحب, سیف اللہ صاحب جی, محمد شہباز صاحب,